إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 64 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 65 سے درس ہو رہا ہے۔ پچھلے درس میں ہم یہ پڑھ کر آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ انہیں ہر وقت ہر زمانے میں موقع اور زمانے کے اعتبار سے تیار رہنا چاہیے کہ دشمن کسی وقت بھی آ سکتا ہے، حملہ کر سکتا ہے، تو اپنا دفاع کر سکیں۔ اس کے لیے طاقت اور قوت ہونی چاہیے، اور اتنی طاقت اور قوت حاصل کریں کہ دشمن پر رعب بیٹھ جائے اور وہ ڈرنے لگے اور وہ ہمت ہی نہ کرے بلکہ صلح کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ اگر وہ صلح کرنے پہ آ جائے تو ایمان والوں کو حکم ہے تم بھی صلح کر لو، اور ادھر سے صلح کی پیشکش کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کمزوری کی علامت پائی جاتی ہے، پھر دشمن کمزور سمجھ لے گا۔ تو اگر ادھر سے صلح کی پیشکش ہو، پھر صلح کرنے میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ پر بھروسہ کر کے اور صلح کر لینی چاہیے۔ اللہ معین اور مددگار ہے، جیسے اس نے پہلے بھی مدد کی وہ آئندہ بھی تمہاری مدد کرتا رہے گا۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ ایمان والوں کو اللہ کے راستے میں جان اور مال کی قربانی پیش کرنے کی ترغیب دیں۔ آپ ایمان والوں کو اللہ کے راستے میں جان اور مال کی قربانی پیش کرنے کی ترغیب دیں، ان کو آپ قتال پر ابھاریں، آمادہ کریں کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا کتنا ثواب ہے، اللہ کے راستے میں نکل کر کیا ملتا ہے اور کتنا بڑا مرتبہ اور مقام ہے، یہ آپ ان کے سامنے بیان کریں۔ اسی طریقے سے کس طریقے سے اللہ حکم دے رہا ہے، کیسے وہ تم کو غالب کرے گا، یہ ان کو بتایا جائے تاکہ یہ ہر وقت تیار رہیں دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرض المؤمنین، آپ ایمان والوں کو ترغیب دیجئے، آپ ایمان والوں کو ابھاریے، آپ ایمان والوں کو برانگیختہ کیجئے علی القتال، قتال پر، جان کی قربانی دینے پر، مال کی قربانی دینے پر، اعلاء کلمت اللہ کے لیے نکلنے پر آپ ان کو ترغیب دیجئے۔ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200۔ ترغیب کی ایک صورت یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ ان یکم منکم 20 صابرون، اگر تم میں سے ہوں 20 ڈٹ جانے والے، یغلبوا 200، تو وہ غالب آ جائیں گے 200 پر۔ 20 ہوں یہ غالب آ جائیں گے کتنے پر؟ 200 پر، یعنی جو نسبت ہے وہ 1 اور 10 کی ہے۔ ایک مومن ہو اور سامنے سے دشمن 10 ہوں تو اب مومن کو پیچھے ہٹنے کی اجازت نہیں ہے، اب اس کو آگے ہی بڑھنا ہے۔ 2 مومن ہوں اور سامنے 20 ہوں، پیچھے ہٹنے کی اجازت نہیں ہے، آگے بڑھنا ہے۔ 3 ہوں ایمان والے اور دشمن 30 ہوں تو یہ ایمان والے پیچھے نہیں ہٹیں گے بلکہ ان کو آگے بڑھنا ہے۔ تو نسبت جو ہے وہ 1 اور 10 کی ہے۔ ابتدا میں یہ حکم تھا اللہ کی طرف سے کہ اگر سامنے 1 اور 10 کی نسبت ہے پھر ہٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی میدان چھوڑ کر پیچھے ہٹے گا، بھاگے گا تو یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہوگا، جیسا کہ پیچھے ہم پڑھ چکے۔ اور اگر ان کی تعداد زیادہ ہے تو پھر ہٹنے کی اجازت تھی، اگر تعداد جو ہے وہ 10 سے زیادہ ہو پھر ہٹنے کی اجازت ہے، یعنی 1 اور 10 کی نسبت کے مقابلے میں زیادہ ہو تو ہٹ سکتے ہیں، پھر اگر ہٹے تو گناہ کبیرہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر 1 اور 10 کی نسبت ہو پھر ہٹ گئے تو پھر گناہ کبیرہ ہوگا۔ اور مسلمانوں نے اس پر عمل کر کے دکھایا، صرف انہوں نے 1 اور 10 کی نسبت کو نہیں رکھا بلکہ انہوں نے تو جتنے بھی آگے سے آگے سب کا مقابلہ کیا۔ پہلے ہم پڑھ چکے کہ ایک موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 60 آدمیوں کو لے کر گئے، جنگ قادسیہ، اس میں 60 آدمیوں کو ساتھ لے کر گئے ہیں اور سامنے سے 60,000 ہیں۔
تو 60 آدمی ہیں، ایک کے مقابلے میں کتنا ہے؟ 1000۔ تو ان 60 کو اللہ تعالیٰ نے ان 60,000 پر غالب کر دیا، کیونکہ ہمت کے ساتھ نکلے تھے۔ پیچھے اللہ کی مدد ہے، اللہ کے ساتھ کنیکشن جڑا ہوا ہے۔ جیسے ہمارا بلب ہے نا، یہ پنکھا یہ چل رہا ہے، اس کا کنیکشن پیچھے ٹرانسفارمر کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر کنیکشن کاٹ دیا جائے تو لائٹ آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ پنکھا چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ تو کنیکشن اللہ کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اس لیے یہ 60 آدمی ان 60,000 پر بھاری ہو جاتے ہیں۔ وہ 60,000 آگے بھاگ رہے تھے اور یہ 60 آدمی پیچھے پیچھے ان کے دوڑ رہے تھے۔ اسی طریقے سے جنگ موتا کے موقع پر 3,000 ہیں ایمان والے، اور سامنے سے جو دشمن ہے وہ 2 لاکھ ہیں۔ سامنے دشمن 2 لاکھ، کوئی نسبت ہے؟ 3,000 کو 2 لاکھ کے ساتھ مقابلہ، پھر اللہ تعالیٰ ان 3,000 کو ان 2 لاکھ کے اوپر غالب کر دیتے ہیں۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی ہی چھوٹی جماعتیں وہ بڑی جماعتوں کے اوپر غالب آ جاتی ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کی مدد سے۔ چھوٹی جماعتوں کو اللہ تعالیٰ بڑی جماعتوں پر غالب کر دیتا ہے۔ تو ایمان والوں میں یہ کہ جتنا اپنے سے ہو سکتا ہے اتنا تیاری کر لیں، اس کے بعد پھر بھروسہ اللہ پر کرنا ہے، پھر اللہ معین اور مددگار ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 100، یہ بھی ایک ترغیب کی صورت ہے۔ یکم منکم 20 صابرون، اگر تم میں سے ہوں 20 ڈٹ جانے والے، یغلبوا 200، تو وہ غالب آ جائیں گے 200 پر، وہ غالب آ جائیں گے 200 پر۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوا، یہ کیوں نہیں کہا اگر تم میں سے ایک ہو وہ غالب آ جائے گا 10 پر، تم میں سے 2 ہوں وہ غالب آ جائیں گے 20 پر؟ یہ نہیں کہا، سیدھا 20 سے شروع کیا کہ اگر تم میں سے 20 ہوں ڈٹ جانے والے تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے۔ نسبت تو وہی 1 اور 10 کی۔ تو یہ کہنے کے بجائے کہ ایک غالب آ جائے گا 10 پر، یہ کہنے کے بجائے کہا تم میں سے 20 ڈٹ جانے والے غالب آ جائیں گے 200 پر۔ اس میں ایک اللہ کی طرف سے ایک تعلیم دی جا رہی ہے کہ ایک آدمی نہ مقابلے کے لیے نکلے بلکہ جماعت ہو، چاہے پھر جماعت وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، لیکن جماعت کی صورت میں مقابلے کے لیے نکلنا ہے۔ تنے تنہا کوئی آدمی نہ نکلے، جماعت کی صورت میں مقابلے کے لیے نکلے۔ اس لیے 20 سے شروع کی بات، یہ 1 سے یا 2 سے نہیں بلکہ 20 سے شروع کی کہ جماعت ہو تمہاری، جماعت مقابلے کے لیے نکلے، پھر چاہے 20 ہی ہوں ان کو بھی اللہ تعالیٰ غالب کر دے گا اگر وہ اپنی تیاری کے ساتھ آ جائیں اور بھروسہ کس پہ کریں؟ اللہ پر کریں۔ تو ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکم منکم 100 یغلبوا الفا من الذین کفروا وان یکم منکم 100، اور اگر ہوں تم میں سے 100 یغلبوا وہ غالب آ جائیں گے الفن 1000 پر من الذین کفروا ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا ہے، یعنی کافروں میں سے 1000 پر غالب آ جائیں گے۔ کتنے؟ 100۔ اب وہ بات سمجھ میں آ جائے گی جو پیچھے ہم پڑھ کر آئے کہ ایمان والے ان کو کم سمجھ رہے تھے، کن کو؟ سامنے والوں کو، جبکہ ایمان والے کتنے تھے؟ 313 تھے غزوہ بدر میں، اور سامنے کتنے تھے؟ 1000، لیکن پھر بھی ان کو کم سمجھ رہے تھے۔ کس اعتبار سے کم سمجھ رہے تھے؟ کہ یہ تو اس قانون کے اعتبار سے ہونے چاہیے 3000، کتنے ہونے چاہیے تھے؟ 3330 ہونے چاہیے تھے، 3330 ہونے چاہیے تھے، لیکن ہیں کتنے؟ 1000 ہیں، تو وہ کیا ہے؟ کم ہے۔ اور ایمان والے اس نسبت کے اعتبار سے زیادہ ہیں، کیونکہ ان کے لیے صرف کتنے کافی تھے؟ 100 کافی تھے، لیکن ہیں کتنے؟ 313 ہے، تو 213 گویا زیادہ ہیں ایمان والے، اس اعتبار سے وہ ان کو کم سمجھ رہے تھے۔ تو ان یکم منکم 100 یغلبوا الفا من الذین کفروا، اور اگر ہوں تم میں سے 100 وہ غالب آ جائیں گے کافروں میں سے 1000 پر، بانہم قوم لا یفقہون، یہ اس وجہ سے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے ہیں، جو سمجھ نہیں رکھتے ہیں۔ آپ کہیں گے کافر تو بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، بڑی ترقی کر رہے ہیں، وہ کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں، چاند پر ڈیرا ڈال رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، اتنی بڑی بڑی جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے ہتھیار تیار کر رہے ہیں، جنگی سامان تیار کرنے والے ہیں، تو وہ تو سمجھدار ہیں۔ قرآن کہتا ہے سمجھدار نہیں ہے، قرآن کہتا ہے چاہے کچھ کر لیں لیکن ہیں بے وقوف۔ اگر سمجھدار ہوتے تو اپنے مالک کو تو پہچانتے،
لیکن اپنے مالک کو نہیں پہچانا، بس سمجھو کہ وہ جانور ہی ہیں، وہ انسان کہلانے کے حقدار ہے ہی نہیں، وہ سمجھدار نہیں ہے۔ اور تم نے جب اپنے مالک کو پہچان لیا ہے اور اپنے مالک کے بن گئے ہو تو اب تم سمجھدار ہو، اور انہوں نے اپنے مالک کو نہیں پہچانا، اپنے مالک کے نہیں بنے تو وہ ناسمجھ ہے۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ اس وجہ سے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں، جو سمجھ نہیں رکھتے ہیں۔ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، پہلے تو یہ حکم تھا، نسبت 1 اور 10 کی تھی، اس کے بعد جب ایمان والوں کی تعداد بڑھ گئی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں تخفیف کر دی، اور اب نسبت 1 اور 2 کی ہو گئی کہ اگر ادھر 10 ہوں ادھر 20 ہوں تو بھاگنے کی اجازت نہیں، پیچھے ہٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں 20 سے زیادہ ہو جائیں وہ اور مسلمان جو ہیں وہ 10 ہوں یا 10 سے کم ہوں، پھر پیچھے ہٹیں گے تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی آگے ہی بڑھنے کی ترغیب ہے، پیچھے ہٹنا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے بڑھے گا 2 ہی راستے ہیں، یا تو غازی یا شہید، اگر فتح یاب ہو گیا تو غازی بن کے لوٹے گا، اور اگر فتح یاب نہیں ہوا تو شہادت کا درجہ پائے گا۔ تو یہ راستہ ناکامی کا ہے ہی نہیں، کامیابی ہے اس میں، اگر گیا تب بھی اور واپس آیا کامیاب ہو کر تب بھی کامیابی ہے، ناکامی کا یہ راستہ ہے ہی نہیں۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، 10 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ تو یہ راستہ ناکامی کا نہیں، اس لیے پیچھے ہٹنا تو چاہیے ہی نہیں، لیکن ایک قانون ہوتا ہے، ایک ضابطہ ہوتا ہے، ضابطے کے اعتبار سے بتا دیا کہ اگر نسبت اب 1 اور 2 کی ہے تو پھر تو پیچھے ہٹنے کی اجازت نہیں ہے، اگر پیچھے ہٹیں گے مقابلہ نہیں کریں گے تو گناہ کبیرہ ہو جائے گا، اور اگر 1 اور 2 کی نسبت سے زیادہ ہے، یعنی 1 کے مقابلے میں 3 یا 4 یا 5 آ رہے ہوں، اس صورت میں اجازت ہے پیچھے ہٹنے کی، اگر ہٹ گئے تو گناہ کوئی نہیں ہوگا، لیکن اس صورت میں اگر آگے بڑھیں گے تو عزیمت اسی میں ہے، آگے بڑھنے میں ہے، اور آگے بڑھنے میں ہی کامیابی ہے، پیچھے لوٹنے میں کامیابی ہے ہی نہیں، اور ایمان والے ہمیشہ آگے ہی بڑھتے رہے ہیں، پیچھے لوٹے ہی نہیں ہیں، اور اللہ نے ان کو کامیاب کیا ہے۔ تو الآن خفف اللہ عنکم، الآن اب خفف تخفیف کر دی اللہ تعالیٰ نے عنکم تم سے، اللہ تعالیٰ نے تم سے تخفیف کر دی، یعنی حکم میں اللہ تعالیٰ نے کمی کر دی۔ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، اور اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ تمہارے درمیان کمزوری پائی جاتی، تم میں کمزوری پائی جاتی ہے، تو اللہ نے جان لیا تم میں کمزوری ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم میں تخفیف کر دی۔ اب کیا حکم آیا؟ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ، پس اگر ہوں تم میں سے 100 ڈٹ جانے والے، يَغْلِبُوا مِئَتَيْن، وہ غالب آ جائیں گے 200 پر، یعنی 1 اور 2 کی نسبت ہے۔ اب وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اگر ہوں تم میں سے 1000 وہ غالب آ جائیں گے 2000 پر، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ یہ بھی نسبت کتنے کی ہوئی؟ 1 اور 2 کی ہے۔ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ، ڈٹ جانے والوں کے ساتھ۔ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يريد الآخرة واللہ عزیز حکیم۔ ما کان لنبی، نبی کے لائق نہیں ہے، نبی کے لیے لائق نہیں ہے یہ بات، ان یکون لہ اسرا، کہ ہوں اس کے لیے قیدی، اس کے پاس قیدی ہوں، حتی یسخن فی الارض، یہاں تک کہ وہ زمین میں خوب خون بہا دے، یہاں تک کہ وہ زمین میں خوب خون بہا دے، یا یہاں تک کہ وہ زمین میں دشمن کو کچل دے، یہ بھی ترجمہ کیا گیا، یہاں تک کہ وہ زمین میں دشمن کو کچل دے، تو تب تک کہا کہ قیدی بنانے نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ غزوہ بدر میں 70 کافر جہنم رسید ہوئے، 70 کو گرفتار کر کے لایا گیا، جن کو گرفتار کر کے لایا گیا تھا اب ان کا مسئلہ پیش کیا گیا کہ کیا کیا جائے، ان کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے
یا ان سے کچھ فدیہ وغیرہ لیا جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے۔ اسلام میں جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ جب قیدی آ جائیں تو ایک حکم یہ ہے کہ اگر احسان کر کے چھوڑنا چاہتے ہو بغیر کچھ لیے ہوئے ان کو چھوڑ دو، اور ایک حکم یہ ہے کہ کچھ لے دے کر ان کو چھوڑ دو، فدیہ لے کر چھوڑ دو، اور تیسرا حکم یہ ہے کہ قیدیوں کا تبادلہ کر دیا جائے۔ اگر ہمارے کچھ قیدی ان کے پاس ہوں تو ان کو ان سے چھڑا لیا جائے، اور ادھر سے ان کے قیدیوں کو جو ہمارے پاس ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اور اگر کچھ ایسے ہوں کہ جو زیادہ ہی خطرناک ہوں، جن سے آگے اور زیادہ خطرہ محسوس کیا جائے، زیادہ سرکش ہوں، تو ان سرکشوں کو تہ تیگ کرنے کا بھی حکم ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ نہ ان کو چھوڑا جائے، نہ فدیہ لے کر جو ہے وہ ان کو نہ احسان کر کے چھوڑا جائے، نہ فدیہ لے کر چھوڑا جائے، نہ قیدیوں کے ساتھ تبادلہ کیا جائے، نہ انہیں قتل کیا جائے، بلکہ ان کو اپنے معاشرے کا ایک حصہ بنا لیا جائے، اپنے گھر کا ایک فرد بنا لیا جائے، یعنی ان کو غلام اور باندی کی صورت میں رکھا جائے۔ اور جب وہ ہمارے گھر میں رہے گا تو ہمارے گھر کا کیا بن جائے گا؟ فرد بن جائے گا۔ اور پھر غلاموں کو اور باندیوں کو آزاد کرنے کی ترغیب دی گئی، اس کا اجر و ثواب بیان کیا گیا۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کا کیا بن جائے؟ فرد بن جائے۔ لیکن لمبے طور پر جیل کے اندر بند کر کے رکھنا اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ قید کر کے بندے کو رکھ دیا جائے، نہ وہ زندہ ہے اور نہ وہ مردہ ہے، زندگی اور موت کے بیچ میں زندہ بھی نہیں رہ رہا ہے اور مردے کی طرح بھی نہیں ہے۔ تو اس طرح قید کر کے رکھنا لمبے عرصے تک یہ اسلام کا طریقہ نہیں۔ اسلام میں بس یہ 5 صورتیں ہیں جو میں نے بیان کر دی ہیں، اور اکثر اس میں سے ایسا ہوتا تھا کہ اپنے گھر کا فرد ان کو بنا دیا جاتا تھا، اور پھر وہ یہیں کے ہو کر رہ جاتے تھے، اسلام کے سائے میں آ جاتے تھے، اور پھر وہ غلام وہ جو آزاد ہوتے تھے، آزادوں سے بھی اللہ کی عبادت اور بندگی میں آگے بڑھ جاتے تھے۔ جب غزوہ بدر میں قیدی لائے گئے، اب یہ مسئلہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مشورے کے لیے جمع کیا، اور قیدیوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بھائی ہیں حضرت عقیل ابن ابی طالب، وہ بھی ہیں۔ اسی طریقے سے یعنی چچا زاد بھائی آپ کے داماد ابو العاص ابن ربی، جو بعد میں تو مسلمان ہو گئے ایک عرصے کے بعد، لیکن اس وقت جو ہے وہ ان کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر، وہ بھی ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے سگے بھائی ہیں زید ابن خطاب۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں عبد الرحمن ابن ابی بکر، وہ بھی ان کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے ہیں اور یہ گرفتار ہو گئے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے لی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا جرم بہت بڑا ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اس لیے میری رائے تو یہ ہے کہ ان میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑا جائے، اور جس کا جو رشتہ دار ہے بس اپنا رشتہ دار اس کے حوالے کیا جائے اور وہ اس کی گردن اڑا دے، میرے بھائی کو میرے حوالے کیا جائے، میں اس کی گردن اڑاؤں گا، اور ابو بکر کے بیٹے کو ان کے حوالے کیا جائے، یہ ان کی گردن اڑائیں، اور آپ اپنے چچا کی گردن اڑائیں حضرت عباس کی، اور اسی طریقے سے اپنے جو چچازاد بھائی ہیں ان کی، تو ایک ایک رشتہ دار کو حوالے کر دیا جائے اور ان کو تہ تیگ کر دیا جائے، ان کی گردن اڑا دی جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کوئی رائے؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے یہی رائے دی۔ اسی طرح ایک دو صحابہ نے اور یہ رائے دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ بھی بتائیے، اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی انسان ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، اور غلطی کر بیٹھے آگے مقابلے کے لیے، تو میری رائے یہ ہے کہ ان کو کچھ لے دے کر یا ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، تو ممکن ہے ان میں سے کل کسی کو ایمان کی توفیق ہو جائے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نرمی والی رائے دی تو سب کی تائید ان کو حاصل ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے تھی اس میں 2-3 بندے تھے، باقی سارے سب کی رائے یہ ہو گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رائے پر فیصلہ کیا، اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا۔ اللہ کے نزدیک وہ رائے زیادہ بہتر تھی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
دی تھی تو اس پر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی. فیصلہ تو وہی ہوا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے تھی اور حضور نے اسی پر فیصلہ کر دیا. اور نبی جب فیصلہ کر دیتا ہے پھر اللہ کی طرف سے اس کو واپس کروایا نہیں جاتا ہے, پھر فیصلہ وہی رکھا گیا. لیکن تنبیہ کی گئی کہ اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ رائے وہ تھی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. اس سے آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے. اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. برے اعمال سے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک.